بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے تہہ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگی کی ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دے اور ہم سب کی زندگی کو آسان بنا دے۔ اس وقت پوری امت گناہوں، مسائل، امراض اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے اور طرح طرح کے عذابات کا شکار ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس سے نجات کی کیا صورت ہے۔ زیر نظر اس میں عمل کی ترغیب دی گئی ہے جس کے اہتمام سے امت عذاب سے محفوظ ہو سکتی ہے۔ خود بھی اس عمل کا اہتمام کیجیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ انشاءاللہ امت کے حالات درست ہو جائیں گے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس پر وعدہ خداوندی ہے کہ امت عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آج ہم جو طرح طرح کے عذابات کا شکار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی اور استغفار نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم گناہوں کے بعد سچے دل سے استغفار کرتے رہتے تو ہم اس طرح کے پریشان کن حالات سے ہرگز دوچار نہ ہوتے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ارض کائنات میں دو امان دیے گئے، زمین کے دو امان میں سے ایک تو اٹھا لیا گیا اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسرا باقی رہ گیا اور وہ استغفار ہے، اس کو مضبوط پکڑ لو۔ روح کی بیماریوں کا علاج۔ معلوم ہوا کہ امت جب تک استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ اس کی مزید تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے۔ مسند احمد میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ترجمہ، بندہ عذاب خداوندی سے امن میں ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں ہر وقت استغفار یعنی گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا، یعنی جب انسان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے اور انسان اس پر نادم ہو گیا کہ میں نے اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا، تو شروع میں اس کو استغفار کہتے ہیں۔ لیکن استغفار میں اپنے گناہوں پر سچے دل سے ندامت ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت رابعہ بصری کا ارشاد ہے کہ ہمارا استغفار ایک اور استغفار کا محتاج ہے، یعنی گناہوں سے سچے دل سے استغفار نہیں کرتے۔ امام غزالی کا ارشاد ہے کہ استغفار سے قبل ندامت ضروری ہے، ورنہ یہ استغفار جو ندامت کے بغیر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استجائیہ کے مترادف ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی وسیع رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت ہے، بشرطے کا انسان گناہوں پر نادم بھی ہو۔ چنانچہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ شیطان نے کہا کہ اے رب، قسم ہے تیری عزت کی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ اس پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی اور رتبہ بلندی کی قسم ہے، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت عمدہ حالت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں کثیرہ استغفار پائے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کو خوش کر دے تو اس کو کثرت سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے کسی بھی دن جب اللہ جل شانہ کے حضور کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول و آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے
کہ میں اپنے بندہ کا وہ سب کچھ بخش دیا جو اس اعمال نامہ کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ استغفار کرنے والا گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں۔ انسان سے بے وجہ بشریت گناہ کا صدور ممکن ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ گناہ ہو جانا اور چیز ہے اور گناہ کرتے رہنا اور چیز ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: اور اڑتے نہیں اپنے کیے پر اور وہ جانتے ہیں قابل ملامت اصرار علیل معصیت ہے، یعنی گناہ کرتے رہنا برا ہے، لیکن گناہ کے بعد اگر کوئی استغفار بھی کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے وہ ان لوگوں میں شمار نہیں جو گناہوں پر اصرار کرنے والے ہیں، اگرچہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے۔ اللہ کی اس رحمت و مغفرت سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنی ہی کم نصیبی ہے۔ اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو کم از کم سچے دل سے استغفار یعنی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگتے رہیں۔ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ جب بھی معافی مانگی جائے فوراً معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم استغفار کرنے یعنی معافی مانگنے میں بھی غفلت کرتے ہیں۔ کثرت استغفار سے جہاں گناہوں کی معافی ہوتی ہے وہاں دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی فرما دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو دھیان بھی نہ ہوگا۔ لوگ دشواریوں کو ختم کرنے اور تکفرات سے نجات پانے اور رزق حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، لیکن استغفار میں نہیں لگتے، جو کہ بہت آسان نسخہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ استغفار میں لگنے والا بندہ مذکورہ فائد حاصل کرے گا۔ استغفار کرنے پر جن انعامات کا ذکر ہوا وہی انعامات متقین کے لیے بھی وارد ہوئے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میری امت کے خطا کار بندے محروم رہ جائیں، بس مستغفرین و تائبین توبہ و استغفار کرنے والوں کے لیے بھی انہی انعامات کا وعدہ فرمایا جو متقین کو عطا ہوں گے۔ فضائل توبہ و استغفار۔ لہٰذا ہمیں گناہوں پر سچے دل سے استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی مذکورہ انعامات کے مستحق ہو سکیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے قحط سالی کی شکایتیں کی یعنی بارش نہ ہونے کی، تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے تنگدستی کی شکایت کی تو اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرے آدمی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ چوتھے نے شکایت کی کہ پیداوار زمین میں کمی ہے تو ان کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ بس کہا گیا کہ آپ نے ہر شکایت کا ایک ہی علاج تجویز فرمایا تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بخشنے والا، وہ کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ یعنی استغفار پر اللہ تعالیٰ نے جن جن انعامات کا اوپر والی آیت میں ذکر فرمایا ہے تو ان چاروں شخصوں کو انہی کی حاجت درپیش تھی، لہٰذا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو استغفار ہی کی تلقین فرمایا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ترجمہ: اے انسان، جو کچھ تجھ پر غم و مصائب اور ظلمات غم آتے ہیں وہ سب تیری بے باکی اور نافرمانی اور گستاخی کے سبب آتے ہیں۔ بس یہ جب تو غم اور مصائب دیکھے تو جلد استغفار کر، کیونکہ یہ غم خدا کے حکم سے آتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اولاد اولائرون انہم
यफ्तनून, यानी और क्या उनको दिखाई नहीं देता कि ये लोग हर साल में 1 या 2 बार किसी न किसी आफत में फंसते रहते हैं, फिर भी वह बाज नहीं आते और न वह कुछ समझते हैं। अपने गुनाहों पर तो इस्तिग़फ़ार करना ही है, साथ ही पूरी उम्मत के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए और उन्हें इस बात के लिए आमादा करना है कि हम सारे के सारे अल्लाह से मुआफ़ी मांगने वाले बन जाएं। हज़रत इबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये सुना है कि जो शख्स मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला उसके लिए हर मोमिन और हर मोमिना के इस्तिग़फ़ार के औज़ एक नेकी लिख देगा। इब्रानी कितना सस्ता सौदा है कि तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के इस्तिग़फ़ार के बदले एक एक नेकी से हर मुसलमान के लिए करोड़ों नेकियां जमा हो जाएंगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाहुल अज़ीमुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अपने गुनाहों को याद करके इनमें से किसी एक से रोजाना एक तस्बीह पढ़ते रहें। इस्तिग़फ़ार के साथ साथ तौबा का भी इह्तिमाम हो। इस्तिग़फ़ार का मतलब गुनाहों की मग़फ़िरत चाहना, जबकि शरई इस्तिलाह में मासियत से ताअत की तरफ लौटने और रुजू होने का नाम तौबा है। यानी तौबा करते हुए अगर गुनाहों को नहीं छोड़ता तो ये हकीकी तौबा नहीं है, इरशाद खुदावंदी है, अस्तग़फ़िरू रब्बिकुम सुम्मा तूबू अलैहि। गुनाह बख्शवाओ अपने रब से, फिर रुजू करो उसकी तरफ। इस आयत से मालूम हुआ कि अगर इस्तिग़फ़ार और तौबा एक ही हकीकत रखते तो हक़ तआला शाना दोनों को अलग अलग बयान न फरमाते। हदीस शरीफ में आता है, तौबा निदामत और शर्मिंदगी का नाम है। तौबा की एक शर्त यह है कि इस गुनाह को छोड़ दे। अगर गुनाह नहीं छोड़ता तो ये सिर्फ ज़बान से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर रहा है, जो सही तौबा नहीं है, अगरचे इस्तिग़फ़ार का सवाब मिल जाएगा। अगर हम गौर करें तो मालूम होगा कि हमारा कोई वक्त गुनाह से खाली नहीं, क्योंकि गुनाह का मानी है खुदा ताला की नाफरमानी करना। अब देखो कि खुदा ताला ने हमें किस किस बात का हुक्म दिया है और किन किन कामों से मना फरमाया है और हम इनमें से कितने अमूर से बचते हैं, तो मालूम होगा कि हमारा कोई वक्त गुनाहों से खाली नहीं। इसलिए हमें हर वक्त तौबा की जरूरत है। चुनांचा इरशाद खुदावंदी है, तर्जुमा, ए ईमान वालो तौबा करो अल्लाह की तरफ, साफ दिल की तौबा। तमाम मोमिनों से खिताब करते हुए हुक्म खुदावंदी है, तर्जुमा, और तौबा करो अल्लाह के आगे सब मिलकर, ए ईमान वालो, ताकि तुम भलाई पाओ। खुदा ताला का किस कदर एहसान है कि यूं नहीं फरमाया कि बिल्कुल गुनाह ही न करो, बल्कि ये फरमाया कि अगर गुनाह हो जाए तो तौबा करो। साहिबो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मायूसी गुनाह है। बस मालूम हुआ कि आदमी की खुशबख्ती इसी में है कि साबिका गुनाहों से सच्चे दिल से माफी मांग कर अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। वह मालिक सारे गुनाह माफ फरमा देगा, चाहे वह कितने ही ज्यादा क्यों न हो। अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों को कैसे इत्मीनान और तसल्ली दे रहे हैं। तर्जुमा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दे, ए मेरे बंदो जिन्होंने के अपनी जानों पर ज्यादतियां की है, तुम खुदा ताला की रहमत से नाउम्मीद न हो। बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाह बख्श देगा। वाकई वह बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक दे और हमें इस्तिग़फ़ार की तौफीक दे, और आप भी हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें कि वो हम इस्तिग़फ़ार करें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर जरूर कीजिएगा। दीन की बातें फैलाना भी सवाबे तारीन है। अल्लाह हाफिज।